عبادات میں روزے کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اب آ جاتے ہیں روزے کا استشہاد، یا روزہ کیا دلیل ہے ہم پر کہ روزے فرض ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی جانب دیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک ہے اس کا لفظی ترجمہ جو تفاسیر میں آتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، الصیام، روزے، کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ایک ترجمہ ہے وہ میں خود کرتا ہوں، وہ تفاسیر سے نہیں ہے، صحیح؟ یا ایہا، اے ہر وہ شخص، الذین، جو ان لوگوں میں شامل ہے، آمنو، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مان کر چلتے ہیں، کتبہ، تو جان لو کہ تم پر لازم کر دیا گیا ہے، علیکم، تم میں سے ہر ایک شخص پر جو تمہاری طرح دعووں کا حامل ہے، الصیام، کہ اپنے آپ کو روکے رکھے اس وقت میں جس وقت میں اللہ نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا حکم دیا ہے، کما، اور یہ رکنے کے احکامات تم دعوے داروں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کتبہ، لازم کر دیے گئے تھے، علی الذین، ان میں سے ہر شخص کے اوپر جو تھے، من قبلکم، تم میں سے پہلے آنے والے لوگوں میں، لعلکم، تاکہ یہ رکنا مددگار ہو سکے تمہارے لیے، تتقون، اس چیز میں کہ تم اللہ کی محبت میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ ایک دوسرا اسٹائل ہے ترجمے کا، صحیح؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ چیز مجھے بھی پسند تھی، میرے رب کو پسند نہیں تھی، مجھے میرے رب سے محبت ہے، میں نے اس کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دی۔ تو اس کے لیے ایک مزاج بنانا پڑتا ہے، اور اس مزاج میں بڑا عمل دخل ہے روزے کو۔ کھانا اچھا لگ رہا ہے، سمجھ آئی؟ پانی، شربت اچھی لگ رہی ہے، بوتل اچھی لگ رہی ہے، جوس، نہ، میرے رب کی محبت یہ ہے کہ اس وقت میں اس محبت کو چھوڑ دوں۔ تو پھر اپنی محبت کو اس کی محبت پر قربان کرنے کا ایک طریقہ ہے، سمجھ آئی؟ حدیث میں بھی روزے کی فرضیت کے متعلق آیا ہے، بیہقی شعب الایمان، علامہ بیہقی کی کتاب ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے کو زائد چیز مقرر کیا ہے۔ یعنی عام دنوں میں یہ زائد چیزیں نہیں ہوتی، مگر رمضان کے دنوں میں ایک زائد قسم کی عبادت بھی آپ لوگوں کے لیے رکھ دی ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ عام دنوں میں یہ نماز نہیں ہے، صحیح ہے؟ تطوع کا معنی ہے کہ عام دنوں سے علاوہ ایک زائد چیز، بعض حضرات اس کا ترجمہ نفل بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں اس کی فرضیت کے متعلق ایک دلیل ہم نے سمجھ لی، اور اس میں ایک مقصد بھی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کیا ہے کہ اپنی مزاج کو بدلنے کی ایک مشق کرنا، کہ مجھے سارا سال ایسا رہنا ہے،
تو آج کل بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، اس پر ایک میسیج بھی چل رہا ہے کہ جی یہ خاتون نے مسلمان سے پوچھا جی جو 1 مہینے آپ لوگ روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی صبح سے لے کر شام تک جھوٹ سے رکنا ہے، بد نظری سے رکنا ہے، حرام کھانے سے رکنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ لوگوں کے تو مزے ہیں، آپ لوگ تو 1 مہینہ رکتے ہیں، ہم تو پورا سال روزہ رکھتے ہیں، ہم تو ان چیزوں سے پورا سال روزہ رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ مسلمان کو ایک مشق کروانی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پورا سال اس مشق پر چل سکو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس مشق پر چلنا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے لوگوں کو صرف تھیوری نہ کروائے بلکہ تھیوری کے ساتھ اس عمل کو پریکٹیکل بھی کروائے۔ عام لوگوں میں آیا ہے، عام مذاہب میں آیا ہے کہ جی اس چیز کی مشق، یہ چیز اس طرح اپنی زندگی میں لاؤ۔ اس کو لانے کے لیے پھر لوگوں نے ایک طریقے ایجاد کیے، صحیح ہے، مگر اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں اس مشق کا طریقہ کر کے دکھایا کہ یہ مشق اس طرح کرو گے تو کامیاب ہو، اس سے تھوڑا زیادہ ہو گئے بھی ناکام ہو، اس سے تھوڑا کم ہو گئے بھی ناکام ہو۔ لہٰذا ہندوؤں نے سوچ کر جو روزے کی ایک صورت بنائی وہ یہ ہے کہ بھئی زمین کی چیزیں نہیں کھانی، لہٰذا وہ گندم نہیں کھاتے یا کوئی ایسی چیزیں مثلا نہیں کھاتے، تو اس میں بھی ناکامی ہے۔ اور عیسائی اور یہودیوں نے کیا کیا کہ 24 گھنٹے کا لمبا روزہ رکھ لیا اور پھر اختیار دے دیا کہ جو پیسے والا ہے وہ پیسے ادا کر دے، جو غریب ہے اس کو تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ پریکٹیکل کر کے کروایا ہے کہ جس میں طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ اسی طرح رکھے گا، اور جس میں طاقت نہیں ہے تو وہ کسی غریب کو افطار اور سحر کروا دیا کرے گا، سحری اور افطاری کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیا کرے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی رمضان کا فدیہ کتنا ہے؟ رمضان کا فدیہ یہ ہے کہ اپنے غریب جو قریب گھر ہو کوئی غریب کا، اس میں ایک آدمی کے روزے کی سحری اور افطاری ان کو کہو جی اس کی سحری اور افطاری ہم بھیج دیا کریں گے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو کہ غریب کے لیے ایسا کھانا بھیجا کرو۔ مزہ آ گیا نا استاد؟ جیسا تم اپنے گھر کا کھانا بھیجتے ہو، پھر یہ نفس پر چوٹ ہے، ہر دن اس کے لیے جا کر اس کا دروازہ بجانا کہ جی یہ لیں آپ کے لیے سحری لائیں، یہ لیں آپ کے لیے افطاری لائیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔